یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی ذاکر خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ من ماتا ولیس لہو امام ماتا میتتن جاہلیہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں کی متفق علیہ اور بعض محدثین کے دعویٰ کے مطابق متواتر حدیث رسول نبوی، اگر امام نہیں ہے تو جاہل ہو، امامت نہیں ہے تو جاہلیت ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا جب ابھی امام رسول خود تھے اور امام کے بغیر دین کا ابھی ظاہراً کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ کی بینش الہی اور بصیرت الہی میں رسول اللہ کو وہ دن نظر آ رہا تھا جب امت امام سے دور ہو رہی ہے، جب امام کو اپنے آپ سے علیحدہ کر رہے ہیں، اور امام کے بغیر دین، یہ دین بن گیا، یہ پڑھایا جانے لگا، یہ تبلیغ ہونے لگا، ساتھ تحریک بحالی امامت شروع ہوئی، تشیع۔ لیکن ظاہر ہے جب ایک کام ہو رہا ہو تو اس پر اثر تو پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں جتنے شیعہ ہیں ان کے اوپر پاکستان کی اکثریتی ماحول کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا اثر؟ سب ہر چیز میں تو اثر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ پر دوسروں کا اثر نہ ہو، بلکہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان پر اس اکثریت کا اثر ہے جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے بچ کر تو نہیں رہ سکتے۔ عزیزان، بہت جلدی تشیع جو قائم اس لیے سلسلہ کیا گیا تھا کہ یہ رکن منہدم اللہ کے دین کا جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے بغیر جاہلیت ہے، اس کو قائم کرے، تشیع اس کا نام تھا، لیکن تشیع پر بھی آہستہ آہستہ اثر پڑتا گیا، آہستہ آہستہ تشیع نے بھی باور کر لیا کہ امام کے بغیر دین ہو سکتا ہے، جب دوسروں نے بنا لیا تو ہم بھی بنا لیں۔ انہوں نے بھی دیکھا دیکھی منہا امام مائنس امام دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا، اور کیا خوب پریکٹس کیا، دیکھا کوئی مشکل پیش نہیں آتی، امام کے بغیر کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی الجھن پیش نہیں آتی، کاروبار چلتا ہے، دکان چلتی ہے، کھیت چلتا ہے، فیکٹری چلتی ہے، نظام چلتا ہے، گھر چلتا ہے، لین دین ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، تعلقات قائم رہتے ہیں، امام کے بغیر کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ انسان آسودہ رہتا ہے، بلکہ آرام میں رہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی آہستہ آہستہ یہ جس طرح کہتے ہیں نا بعض کہ جیسے جن کے والدین یا جن کا والد مثلا نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے، آہستہ آہستہ بچوں کو، بیوی کو وہ کہتا ہے کہ اب میرے بغیر رہنا بھی سیکھو تم۔ وہ اگر کہے جی کہ آپ گھر کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں اب تو میں بالکل ہی پکا ہی جانے والا ہوں، اب میرے بغیر رہنے کا انداز سیکھ لو۔ شیعوں نے آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دیا امام کے بغیر رہنا، امام کے ہوتے ہوئے امامت کے بغیر رہنا انہوں نے تجربہ کرنا شروع کر دیا، اور دیکھا تجربہ انہیں پسند آیا، فائدے اس کے اندر نظر آئے، لہٰذا شروع کر دیا۔ عزیزان، اب میں وہ دو عصر چھوڑ کر ان سے آگے گزر کے اسکپ کر کے آ جاتا ہوں اس ہستی کے عہد امامت پر جس کو طولانی ترین عہد امامت نصیب ہوا، 35 سال عرصہ امامت امام زین العابدین علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور جنہوں نے قیام مقدس کربلا میں شرکت کی، وہ قیام جو طاغوتیت کو سرنگون کرنے اور رکن امامت بحال کرنے کے لیے ہوا تھا، اس قیام کے بعد بھی 35 سال تک سید ساجدین علیہ السلام، ایک تو وہ ظلم ہوا نا جو کربلا میں ہوا، جس میں سید ساجدین علیہ السلام بچ گئے، اسیر ہو گئے، درباروں میں گئے، بازاروں میں گئے، اور ہم عموماً سنتے ہیں یہ جملہ اور درست بھی ہے، امام علیہ السلام سے مروی ہے کہ شام و کوفہ کے مناظر امام نے دیکھے جو رلاتے رہے امام کو، لیکن درد امام، درد امامت 35 سال ایک امام امت کے بغیر، ایک امام ہو 35 سال امامت کرے، اور اس کی 35 سالہ امامت کے دوران مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو امامت سے کب کے دور ہو گئے وہ بھی گزار رہے ہیں، اور جو امامت کا ٹائٹل لگایا ہوا، بینر لگایا ہوا ہے وہ بھی گزار رہے ہیں۔
ان 35 سالوں میں آپ تاریخ پڑھ کے مجھے بتائیے، میرے علم میں اضافہ کریں. ایک طالب علم ہوں. یہ آپ کے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے اپنے جذبات بہت زیادہ بیان کر دیے. میں اصل بات جو انہوں نے بتانی تھی میرے بارے میں وہ نہیں بتائی کہ ایک چھوٹا سا حقیر ادنا سا طالب علم ہوں بس. باقی ان کے اپنے جذبات تھے، احساسات تھے. ایک چھوٹے ادنا طالب علم کی علم کم ہوتا ہے. طالب علم کہتے ہی اس کو ہیں جو ابتدائی باتیں جانتا ہے، اگلی باتیں ابھی نہیں جانتا. استاد سمجھائیں گے اس کو. اساتید آئیں، بتائیں مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کے 35 سالہ دور میں امت کا رویہ بتائیں مجھے، شیعوں کا رویہ بتائیں، غیر شیعوں کا رویہ بتائیں کہ 35 سال کربلا کے بعد امام سید الساجدین کی امامت کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. حجاز خلافت کے ماننے والوں کا مرکز تھا اور کوفہ امامت کے ماننے والوں کا مرکز تھا. توجہ فرمائیں. حجاز، مکہ و مدینہ مکتب خلافت کے پیروکاروں کا محور اور مرکز تھا. یہاں اکثریت ان کی تھی. اور کوفہ میں ایک مضبوط جماعت شیعہ امامت کے ماننے والے تھے. اب امام اللہ کے دین کا محافظ، اللہ کی الوہیت کو قائم کرنے والا، جس کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، وہ موجود ہیں اور اس قیام کے بعد موجود ہیں جو احیاء امامت کے لیے ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ان کوفیوں کو کیا بتایا، ان حجازیوں کو کیا بتایا؟ یہی تو بتایا کہ یہ جس کو تم نے پیشوا مان لیا یہ فاسق ہے، یہ فاسد ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، یہ حق حکومت نہیں رکھتا. اور فرمایا میں ہوں، فرزند نبوت میں ہوں، اللہ کی طرف سے حق امامت مجھے دیا گیا ہے، میں ہوں وہ جس کا حقدار ہوں. اس قیام کے بعد 35 سال تک آپ مجھے بتائیں حجاز سے کتنے ساتھی امام سید ساجدین کے پاس آئے اور کوفہ سے کتنے ساتھی آئے؟ حجاز میں مکتب خلافت کے قائلین نے عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مان لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. 61 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مکہ اور مدینہ میں قائم رہی. 73 ہجری تک. پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کی ہوگی. اور کوفہ جب امام مدینے میں خود موجود ہیں، امام سید ساجدین، اور کوفہ میں شیعہ ہیں، آیا وہ تو خلافت کے قائل ہیں؟ انہوں نے اپنے مکتب کے مطابق عبداللہ ابن زبیر کو حاکم بنا لیا اور بیعت کر لی. یزید کی بیعت کا انکار کر کے بغاوت کر دی یزید کے خلاف اہل حجاز نے. کربلا کے بعد سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے، بعد میں عبداللہ ابن زبیر ان کے قیام کا ساتھ دیا، ان کے انقلاب کا ساتھ دیا اور یزید کے خلاف قیام کیا اور ان کی حکومت کو مان لیا اور مکہ مدینہ انہی کے ساتھ رہا. بعض دوسرے آہستہ آہستہ شہر بھی شامل ہوئے. اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر آئیں تو ہم آپ کو امام بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن کہہ کر بے وفا ہو گئے. اب کربلا کے بعد چند سال تک خاموش رہے، 4 سال تک خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کیا. 4 سال بعد ندامت ہوئی، توابین بنے، توبہ کی، توبہ کر کے قیام کیا ندامت پر کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا. اگر ایک امام کے ساتھ بے وفائی کی، اس بے وفائی پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی، توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، اور اس استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ اس استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت کے امام سے پشت کر دی تو آج وقت کے امام کی طرف رخ کر لو، آج کے امام کی طرف رخ کر لو. آؤ جناب سید ساجدین کے سامنے آ کر بیعت کرو، امام کے قدموں میں آ کر رو اور امام سے چاہو کہ جس طرح قوم موسیٰ بارہا نافرمانی کرتی تھی. نافرمانی کر کے کیا کرتے تھے؟ توجہ فرمائیں. نافرمانی کر کے فرعون کے پاس نہیں جاتے تھے. جب نافرمانی کرتے، عذاب کے آثار ظاہر ہوتے،
تو پھر موسیٰ کے قدموں میں آپ ایک جھک جاتے ہیں. پھر آ کر موسیٰ سے کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے. اور اسی وجہ سے قرآن پڑھ کے دیکھو 20 دفعہ موسیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, گوسالہ پوجا, سب کچھ کیا, پھر خدا نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ کہ گستاخی کر کے طاغوت کے پاس نہیں جاتے تھے, گستاخی کر کے موسیٰ کے قدموں میں آ کے جھک جاتے تھے. خدا معاف کر دیتا ہے. اگر کربلا نہیں گئے جرم ہو گیا, اگر حسین کا ساتھ نہیں دیا, اگر آل علی کا ساتھ نہیں دیا, آل زہرا کا ساتھ نہیں دیا, اس وقت نہیں دیا, تو آج اٹھ کے مدینہ آ جاؤ, آج سید ساجدین کے قدموں میں آ جاؤ اور آج معافی مانگ لو کہ اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی. عصر کے وقت کے امام آپ ہیں.